السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ قریش کی سختیوں کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی، یعنی جو پہلے میں نے بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے بارے میں۔ وہ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر کے اندر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست عبداللہ بن مسعود نے کہا میں جا کر ضرور قرآن پڑھوں گا، یعنی کہا کہ میں ضرور قرآن پڑھوں گا جا کر۔ لوگوں نے انہیں روکا بھی، مگر وہ کب ماننے والے تھے۔ گئے اور سورہ رحمان پڑھی اور شروع کر دی۔ لوگ ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے، مگر وہ بھی پڑھتے ہی گئے۔ جب مسلمانوں کی مصیبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکتے تھے، تو اللہ کے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اسلام کے خاطر وطن چھوڑنے کی اجازت دی۔ ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کے بعد 83 مرد اور 18 عورتیں نے بھی حبش کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ وہاں جا کر امن کے ساتھ رہنے لگے، مگر قریش کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک جماعت بھیجی جو اپنے ساتھ بادشاہ اور درباروں کے لیے قیمتی تحفے لیتی گئی۔ اس جماعت نے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ سے کہا ہمارے مجرم ہم کو واپس کر دیجیے۔ درباروں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تم کون سا دین ایجاد کیا ہے، یعنی کون سا دین اپنایا ہے جو عیسائیوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف ہے۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے حضرت جعفر کو چنا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، اے بادشاہ ہم میں انسانیت اور ایمانداری کا نام و نشان تک نہ تھا، ہمسائے کا خیال نہ کرتے کوئی قانون نہ تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم سے ایک بزرگ کو بھیجا جس کی ذات پاک سچائی اور دیانت، نیکی اور پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی سے ہم خوف واقف تھی۔ اس نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات پاک اور بے عیب ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولیں، جب بھی بولیں تو سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں اور روزے رکھیں۔ ہماری قوم ان باتوں پر بگڑ گئی، ہم نے ان سے سخت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اب ہم مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے تقریر سن کر کہا مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی۔ اب عائشہ اور درباری سن کر رونے لگے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے ان دشمنوں کو دربار سے نکلوا دیا اور ان کے تحفے واپس کر دیے۔